سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی صحابت، حضرت ایک صحابی ہیں، ایک انسان ہے جو ملک شام کا تاجر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، شام کا تاجر تجارت میں اسے نقصان مل گیا، قرض دار ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، میں مقروض ہوں، میری مدد کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت صدیق اکبر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میرے گھر میں چلو، یہاں تو کچھ نہیں ہے، گھر جا کے بتاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے آنے والے مسافر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے گھر پہ لے گیا تو مسافر نے باہر سے دیکھا کہ گھر کا دروازہ تو بہت شاندار ہے، گھر کا دروازہ بہت شاندار ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو گھر کے اندر صدیق اکبر کے بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہے، چارپائی بھی نہیں، کھجور کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چٹائی پر دکھایا اور کہا اے مسافر دیکھو، گرچہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، دن میں کئی دن گزر گئے ہیں، کئی دنوں کا فاقہ گزرا ہے، میں نے اناج نہیں کھایا، کھجور پر گزارا ہو رہا، کھجور پر گزارا ہو رہا۔ ایک کام کرو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک مشورہ دیتا ہوں، عمل کر لو، انشاءاللہ تیرا کام بن جائے گا۔ کہا حضور بتائیے، آپ کا ہر مشورہ مجھے منظور ہے۔ عرض کی ارشاد فرماتے حضرت صدیق اکبر ایک کام کرو، عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، عثمان غنی تمہارا کام ضرور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کون کام کریں گے بولیے؟ محبت سے عثمان غنی تمہارے کام ضرور آئیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب کہا نا تو اس مسافر نے کہا حضور میں آپ کے نام کی سفارش کر دوں کہ صدیق اکبر نے بھیجا ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا نہیں، عثمان کے پاس جا کر کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان جب سخاوت کرنے پہ آتا ہے تو بلا پوچھ کے بلا تفتیش کے ہزاروں دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ کوئی اگر ہمارے سامنے آ گیا مانگنے کے لیے تو ہم 10 کی نوٹ دیتے ہیں تو 4 دفعہ اس کو سناتے ہیں، ارے تم کام نہیں کر سکتے ہو، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے، جوانی بھی اچھی ہے، عقل بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو تم بھیک میں کیوں مانگتے ہو، مانگنے کیوں آتے ہو، تم کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو خاموش رہو نا بھائی، تفتیش کیوں کر رہے ہو، کیوں تو 4 باتیں سنا رہے ہو؟ دینا ہو تو بند لفافے میں دے دو، نہ جانے سچ میں وہ ضرورت مند ہو، نہ جانے اس کو کون سی پریشانی لاحق ہو۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے جاؤ عثمان کی بارگاہ میں، عثمان جب سخاوت کرتا ہے تو آنے والے کی ذات نہیں پوچھتا، اس کی ضرورت نہیں پوچھتا، وہ بلا حساب دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف وہ بندہ چل دیا صدیق اکبر کی بارگاہ سے، اور جب حضرت عثمان غنی کے در پہ پہنچا تھا تو عثمان غنی کے گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی مسافر نے، اور حضرت صدیق اکبر نے ایک نسخہ بتایا کہ جانا تو کہہ دینا صرف عثمان غنی سے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، بس کتنا سا کہہ دینا۔ یہ مسافر گیا، دروازہ بند تھا اور اندر سے آواز آ رہی تھی، غور سے سنیے گا ذرا، موقع کی نزاکت کو دیکھیے اور حسن کلام کو دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا دروازہ بند تھا، حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ خبردار آج کے بعد دودھ میں شہد ملا کر کے پینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک تو دودھ بھی میٹھا اوپر سے شہد بھی میٹھا۔ یہ بندہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا کہ یا اللہ جس کے گھر پہ بھیجا گیا ہے وہ اپنے گھر والوں سے جھگڑ رہا ہے کہ دودھ اور شہد ملا کر کے نہیں پینا، تو یہاں سے ہم کو کیا ملے گا، یہاں سے ہم کو کیا ملے گا؟ عثمان غنی کے بارے میں صدیق اکبر نے وہیں سے کہہ دیا تھا کہ عثمان غنی کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، یہ بندہ تو اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر رہا ہے کہ دودھ کے ساتھ شہد ملانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی شہد کا استعمال کرو یا صرف دودھ کا استعمال کرو۔ یہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، اتنے میں دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی جب دروازے کے باہر تشریف لائے نا، آتے ہی آنے والے مسافر کو کہا السلام علیکم، کیا کہا بولیے؟ سلام کیا، اور آتے ہی کہا
भाई साहब जरा माफ करना, बच्चों को कुछ नसीहत कर रहा था, नसीहत करने में ताखीर हो गई और मेरी वजह से तुमको इंतजार कुछ देर करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आज हमारे दरवाजे पर कोई आए, दरवाजे का बेल बजाए, काम कुछ नहीं, बिस्तर पर हम लेटे रहते हैं, तो बेल बजाने वाले को, आवाज देने वाले को जवाब देने से पहले हम 10-20 मिनट सस्ताते हैं, फिर जाकर के अपना दरवाजा खोलते हैं। उस्मान गनी कहते भाई साहब मेरी वजह से तुमको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। सुभान अल्लाह। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है, इखलाक भी ऊंचा होता है, इखलाक का मेयार भी बुलंद होता है। हजरत उस्मान गनी ने कहा माफ कर देना, इंतजार करना पड़ा। कहा हजरत कोई बात नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने पूछा बोलो भाई आने का मकसद क्या है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, उसने बंदे ने बताया कि मुझे सिद्दीक़ अकबर ने भेजा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से आया हूँ, कुछ काम के लिए आया हूँ। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अभी काम की बताने की जरूरत नहीं, आओ मेरे घर में आओ, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारी मेजबानी करूंगा। अंदर ले गए, अंदर और अपनी चारपाई पर बिठाया और बिठाने के बाद अंदर गए और अंदर से जब हजरत उस्मान गनी आए ना तो दूध में शहद मिला करके पेश किया। सुभान अल्लाह। और हैरत में या अल्लाह, अभी अपने घर वालों को डांट रहे थे कि दूध में शहद मिला के पीने की जरूरत नहीं, और ये मुझको दूध पेश कर रहा है तो दूध के साथ शहद भी पेश कर रहा है। अजब बंदा है, अजब बंदा है, इसके घर से हमें क्या मिलेगा? अपने घर वालों को डांट रहा था। जब दूध पी करके खत्म हुआ ना, कहा अभी और रुको। अंदर गए तो हजरत उस्मान गनी ने खजूर का हलवा ला करके पेश कर दिया। क्या पेश किया बोलिए? खजूर का हलवा। और मुसाफिर ने जब खजूर का हलवा खा करके अपने आप को शिकम शेर पाया ना, तो हजरत उस्मान गनी ने अब कहा कि बोलो किस काम से आए हो, तो किस वजह से आए हो? तो हजरत उस्मान गनी के सवाल पर उस मुसाफिर ने कहा मैं मुल्क शाम का हूँ, ताजिर हूँ, तिजारत में नुकसान हो गया, कुछ कर्जदार हो गया हूँ, कुछ रुपए पैसे की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी को इसने अभी बताया भी नहीं कि मुझे कितने की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी ने आवाज लगाई, गुलाम एक ऊंट मां साजो सामान के लेकर के आया और हजरत उस्मान गनी ने कहा ये देखो ऊंट साजो सामान के साथ लदा हुआ है, अल्लाह ताला की बरकत से और खुदा की दी हुए ताकत से मैंने इस ऊंट के ऊपर तुम्हारे लिए पहनने का कपड़ा भी, तुम्हारे घर वालों के पहनने का कपड़ा भी, तुम्हारे खाने का सामान भी और तुम्हारे घर वालों के खाने का सामान भी रख दिया है और साथ ही साथ 6000 दिनार भी रख दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना रखा है?